إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور رازق ہے. ان گنت لامحدود بے شمار درود و سلام نازل ہو جیو ہمارے نبی، آخری نبی، سید الانبیاء والرسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز حاضرین خطبہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کی تلاوت فرمائی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی کہ بہتر کیا چیز ہے. آج ہر کوئی بہتر کی تلاش میں ہے اور ہر شخص چاہتا ہے مجھے دنیا والے بہتر جانیں، بہتر سمجھیں، میں بہتر ہوں. بہتری کی خواہش آج ہر فرد کو ہے، مرد ہو کہ عورت ہو، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا قریے کا رہنے والا ہو، اس کے پاس یہ فکر ضرور ہوتی ہے کہ میں بہتر بنوں، مجھے بہتر کہا جائے، مجھے اچھا کہا جائے. اور بعض لوگ تو کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سارے لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں. ہم آج اس خطبہ جمعے میں یہ بتلانے کی کوشش کریں گے بہتر کون ہے. میں اور آپ چاہتے ہیں بہتر بنیں، دنیا والے بہتر کہیں یا نہ کہیں، ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا ہمیں بہتر سمجھے
یہ سب سے بڑی بہتری ہے۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ وہ چیزیں، وہ کام، وہ اعمال جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے بہتر کہا ہے، اگر وہ چیزیں میرے اور آپ کے اندر آ جائیں، یقیناً ہم معاشرے میں، خاندان میں، محلے میں، دوست و احباب میں بہترین آدمی کے نام سے جانے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، اللہ بیان فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر، اصل میں خیر یہ ہے کہ آدمی نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرے اللہ کے پاس۔ اللہ ایک جگہ بیان فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہترین اور باقی رہنے والی۔ دنیا کیسے بہتر ہے؟ زندگی ختم ہونے والی، جوانی ختم ہونے والی، ہمارے خوبصورت مکانات اور محلات ایک دن زمیں بوس ہونے والے، خوبصورتی زائل ہونے والی، ہمارے پاس موجود کھانے، پھل، فروٹس، اس کے اندر بدبو واقع ہونے والی۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو پھوٹنے والی۔ الغرض دنیا اور دنیا کے اندر سارے کے سارے چیزیں باقی رہنے والی نہیں ہیں، یا تو ختم ہونے والی ہیں، برباد ہونے والی ہیں، زمین میں ملا دی جانے والی ہیں، اس کا وجود ختم ہونے والا ہے۔ تو پھر یہ چیزیں بہتر کیسے ہو سکتی ہیں؟ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تباہی ہے، بربادی ہے، اس کا ختم ہونا یقینی ہے، پھر تو وہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی۔ والآخرۃ خیر، اللہ نے کہا کہ آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں، کیونکہ وہاں ایک مومن کو جو کھانا دیا جائے گا اس کے اندر بدبو نہیں آئے گی، سڑان واقع نہیں ہوگی۔ ایک مومن کو جو زندگی دی جائے گی وہ زندگی لافانی ہوگی۔ ایک مومن کو جو مکان، جو محل، جو رہائشیں اسے دی جائیں گی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ الغرض دنیا کی ہر شے فانی ہے اور آخرت کی ہر شے باقی رہنے والی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، دنیا کے مقابلے میں آخرت میں خیر ہے، کیونکہ آخرت باقی رہنے والی۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اللہ نے کہا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ خیر نہیں ہے، جو تم اللہ کے پاس جمع کرو گے، اللہ کے پاس بھیجو گے، وہ خیر ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا بتلاؤ تم میں وہ کون ہے جو دوسروں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں ایسا کوئی نہیں ہے جو دوسروں کے مال سے محبت کرے، اسے کیا پڑی ہے کہ دوسروں کے مال سے محبت کرے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دنیا چھوڑ کر کے جاؤ گے، جس مال کو تم نے جمع کیا ہے، جس دولت کو تم نے جمع کیا ہے، جس زمین کو، جس جائیداد کو تم نے جمع کیا، وہ دراصل دوسروں کی ہی تو ہے، تمہاری تھوڑی ہے۔ تمہارے جانے کے بعد وہ تمہارا نہیں دوسروں کو ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر، زندہ رہتے ہوئے، جیتے جی جس چیز کو تم اللہ کے پاس جمع کرو گے وہ خیر ہے، باقی چھوڑ کر کے جو تم جاؤ گے وہ خیر نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ نے ایک مقام پر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمانو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھو کہ تم نے کل کے لیے اللہ کے پاس کیا جمع کیا۔ انسان اللہ کے پاس اپنے ایمان کو جمع کرتا ہے، انسان اللہ کے پاس اپنے نیکیوں کو جمع کرتا ہے، انسان تقوی کے ذریعے راتوں کی عبادتوں کو اللہ کے پاس جمع کرتا ہے، مساجد کو بنا کر نیکیوں کو اللہ کے پاس جمع کرتا ہے، مدارس کو بنا کر اللہ کے پاس نیکیوں کو جمع کرتا ہے، ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے اللہ کے پاس خیر کو جمع کرتا ہے، بے یارو مددگار لوگوں کی امداد کر کے ان کا تعاون کر کے اس خیر کو اللہ کے پاس جمع کرتا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں جیتے ہوئے جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول نے نیکی کہا ہے، سنت کہا ہے، ان چیزوں کو انجام دیتا ہے اور اللہ کے پاس جمع کرتا ہے، اور اس کو لوگوں کے درمیان آشکارا نہیں کرتا، لوگوں کے درمیان اس کو عام نہیں کرتا، یہ بولتا نہیں پھرتا کہ میں نے فلاں جگہ فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، پھر تو وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، یہ خیر نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی یہ عادتیں تھیں کہ رات میں اٹھ کر کے جم کر کے اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب فجر کی اذان کا وقت آ جاتا تو سو جاتے، یا سونے کا بہانہ کرتے تاکہ آنے والوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ انہوں نے رات بھر جاگ کر کے اللہ کی عبادت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں کو پتہ چل جائے ہم نے رات بھر جم کر کے عبادت کی ہے، ذکر کیا ہے، تلاوت کی ہے، تو پھر لوگوں کے درمیان ہمارے نیکیاں اور ہمارے اچھے کام، رات کی عبادتوں کو آشکارا کیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں غرور و تکبر، ریا پیدا ہو جائے۔ آج ہم ایک نیکی کرتے ہیں، جب تک لوگوں کے درمیان پیش نہیں کرتے، بولتے نہیں، ہمیں سکون اور اطمینان نہیں ملتا ہے۔ بات یاد آئی تو بتا دیتا ہوں، امام محمد بن منکدر رحمہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں تھا، قحط سالی واقع ہوئی، کئی دنوں سے بارش نازل ہونے کے تیار نہیں ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، رحمت ہے کہ برسنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اللہ کے ولی، راتوں میں جم کر کی باتیں کرنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے، گڑ گڑانے والے۔ خود امام محمد بن منکدر کہتے ہیں، ایک وقت کی بات ہے، رات میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، لوگ آ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ایک نیک بندہ، اللہ کا بندہ آ کر روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں تیری رحمت برسنا ہی ہوگا، تیری رحمت کو برسنا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، آسمان گرجنے لگا، ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، آسمان برسنے لگا، پانی اتنا بہا مدینے میں، سارے گلیوں میں پانی بہنے لگا، میری نظریں اس آدمی پر ہیں۔ فجر کی اذان کا وقت ہوا، وہ آدمی دبے پاؤں مسجد سے باہر نکل گیا، مجھے عجیب لگا۔ رات بھر اس نے عبادتیں کی، اللہ کو منایا، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اپنے رحمت کو اس نے نازل فرمایا، اب نماز کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے، بندہ باہر چلا گیا، اذان ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ جب مسجد میں داخل ہونا شروع ہوئے، امام محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ وہ آدمی بھی لوگوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، نماز ہو گئی، لوگ مسجد سے نکل گئے تو یہ بھی بندہ نکل گیا۔ امام محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ وہ گھر میں داخل ہوا، میں بھی گھر کے باہر کھڑا ہو کر دروازے کو دستک دی، اجازت میں نے طلب کیا، سلام کیا، اس نے اندر آنے کی اجازت دی، باتیں شروع ہوئی۔ امام محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنا دوست بناؤں۔ کہا کیوں؟ کس وجہ سے تم مجھے دوست بنانا چاہتے ہو؟ میں تمہیں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، میں نے تمہیں پہلے کہیں دیکھا نہیں، اور دوستی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ امام محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا رات میں تم نے جو کچھ کیا میں نے سارا دیکھ لیا ہے،
کسی کو اس کے بارے میں علم ہو یا نہ ہو. تمہاری عبادتوں میں خشوع و خضوع، اللہ کو منانا اور اللہ کا مان جانا، اور رب کا اپنی رحمتوں کو نزول کرنا، اذان سے قبل مسجد سے باہر چلا جانا تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ رات میں کس نے دعا کیا، اللہ نے کس کی دعا سنی اور اپنی رحمت کو نازل فرمایا. اپنے اس عمل کو، اپنے اس نیکی کو چھپانے کی خاطر تم باہر چلے گئے. تمہارے یہ سارے کام مجھے بہت پسند آ گئے. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنا دوست بناؤں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ تم نیک لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، نیک لوگوں کو تم اپنے دسترخوان پر بلاؤ، لہذا میں تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں. اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل ملاقات کرنا. دوسرے دن امام محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ میں پھر اس کے گھر چلا گیا. کیا دیکھتا ہوں گھر پر تالا لگا ہوا ہے. میں نے آزو بازو پڑوسیوں سے پوچھا کہ بندہ کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ بندہ کل ہی گھر خالی کر کے نکل چکا ہے. اور وہ کہتا جا رہا تھا آج تک میرا عمل میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، آج میرا عمل لوگوں کو معلوم ہو گیا. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میرے دل میں ریا، نمود، غرور، تکبر نہ آ جائے اپنے عمل کی وجہ سے. یہ کہتا ہوا روتا ہوا یہاں سے وہ نکل گیا. امام محمد بن منکدر کہتے کہ مجھے اس پر بڑا افسوس ہوا، اور پھر میں نے اس کے گھر کے صحن میں نظر دوڑائی تو مجھے یہ چلا کہ یہ کوئی مدینے کا بڑا فقیہ، محدث، علامہ، عالم نہیں تھا. گھر کے ماحول کو میں نے دیکھا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ مدینے کا موچی تھا، لوگوں کی چپل سیا کرتا تھا. اللہ کی نظر میں لوگوں کے چہرے، لوگوں کے خاندان، لوگوں کا حسب نسب کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ کے پاس انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ اور انسان کی فکر، انسان کا تقوی، انسان کا خوف خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے. تو میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال کو چھپاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ. بہتر چیز یہ ہے کہ تم جیتے جی جو کچھ اللہ کے پاس جمع کرو گے وہی خیر ہے. جو تم باقی چھوڑ کر کے جاؤ گے کم از کم اس کے مقابلے میں تو خیر نہیں ہوگا. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں جس قوم کے درمیان بھیجا تھا وہ قوم بڑی ظالم تھی، جابر تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تعلیم کی، ان کی ایسی تربیت کی، جو لوگوں کے مال کو لوٹتے تھے وہی لوگوں کے مال کے محافظ بن گئے. جن سے لوگ ڈر اور خوف کھایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اس قوم کی، ان لوگوں کی ایسی تربیت کی، لوگ ان کے ذریعے امن، سکون، راحتیں جو ہے محسوس کرنے لگے. جن کو قرآن نے صحابہ کرام کہا، جن کو قرآن نے ایمان والے کہا، جن کو قرآن نے سابقون الاولون کہا، یہ صحابہ تھے جو نیکیوں کو انجام دیتے تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوں گے بھی یا نہیں. اور پھر اللہ کے حضور دعائیں بھی کرتے تھے کہ اللہ ہمارے ان اعمال کو تو قبول فرما. اور آج ہم نیکیوں کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں بہت دور ہیں، پھر بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہماری یہ فکر ہے، ہماری یہ سوچ ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ لوگ ہمیں سب سے بہتر آدمی کہیں. آدمی اپنے لباس سے بہتر نہیں بنتا، آدمی اپنے ظاہر سے بہتر نہیں بنتا، آدمی اپنے دولت سے بہتر نہیں بنتا، آدمی اپنے حسب و نسب سے بہتر نہیں بنتا، آدمی اپنے خاندان کی وجہ سے بہتر نہیں بنتا، آدمی عمل کی وجہ سے بہتر بنتا ہے، آدمی عقیدے کے اعتبار سے بہتر بنتا ہے، آدمی فکر کے اعتبار سے بہتر بنتا ہے، آدمی فرائض کا اہتمام کر کے بہتر بنتا ہے، آدمی اوامر پر عمل کر کے بہتر بنتا ہے، آدمی نواہی سے بچ کر کے بہتر بنتا ہے، آدمی شرک سے، بدعات سے، زنا سے، چغل خوری سے، ہر طرح کی برائی سے بچ کر کے بہتر بنتا ہے. ایک آدمی ظاہر بہت خوبصورت ہے، بہترین لباس وہ پہنتا ہے، بڑے خاندان کا ہے، اس کا حسب و نسب معروف ہے، لیکن عقیدے کی گندگیاں اس کے اندر موجود ہے، اعمال کی گندگیاں اس کے اندر موجود ہے.
اللہ کی قسم لوگ اسے بہتر کہیں یا نہ کہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اور اللہ والوں کی نظر میں بہتر نہیں ہے۔ تمہیداً میں نے یہ چند باتیں کہی ہیں، اب میں آپ کو آگے لے کر کے بڑھتا ہوں۔ بہت کم وقت میں میں یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہمیں بہتر بننا ہے تو کرنا کیا ہے، اور سب سے بہتر کون ہے جس کی تعریف کی اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ دنیا والے بہتر کہیں، تعریف کہیں، وہ کوئی معنی نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں، لیکن جس کی تعریف آسمان والا کرتا ہو، جس کی تعریف تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ سب سے بہترین۔ دیکھیے ترتیب اور میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی عمل کرتا ہے۔ یہ روئے زمین کا سب سے بہترین آدمی ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر بہترین بننا ہے تو یہ سب سے پہلا کام کرنا ہوگا۔ کیا کام؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کو بلائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے بہترین آدمی سمجھے جاؤ گے۔ روئے زمین پر موجود تمام مسلمان اتنا ہی کام کر لیں بس ہے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہر فرد اپنی فکر کرے اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرے کہ مجھے کیسے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، کیسے مجھے میرے بیوی کو اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اللہ کی قسم معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے کانفرنسیں، اتنا لمبا خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آدمی اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اللہ نے کیا کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور کیا کہتا اننی من المسلمین، بھائی میں بھی تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں۔ تو بہتر بننا ہے تو سب سے پہلا کام ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ میرے باتوں کو بڑے دھیان سے آپ سنیے۔ بہترین آدمی بننا چاہتے ہو نا، پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، ان باتوں کے پیچھے چلو یا ان باتوں کی پیروی کرو یا ان باتوں پر عمل کرو جن باتوں کو آسمان والے نے اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ تم سب سے بہترین آدمی بن جاؤ گے۔ دیکھیے اللہ نے کسی شہر کی جانب نہیں بلایا، کسی ہستی کی جانب نہیں بلایا، کسی کی جانب نہیں بلایا۔ اللہ نے کہا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو کچھ آسمان والے نے تم پر، تمہارے نبی پر جو شریعت کو نازل فرمایا ہے، جن باتوں کو نازل فرمایا ہے، انہی باتوں کو مانو، روئے زمین کے سب سے بہترین آدمی بن جاؤ۔ کوئی آدمی کسی فرد کی پیروی کرتا ہے، بہترین آدمی نہیں بن سکتا۔ کوئی آدمی کسی بستی کے پیچھے چلتا ہے، بہترین آدمی نہیں بن سکتا۔ کوئی آدمی کسی پیر فقیر کے پیچھے چلتا ہے، بہترین آدمی نہیں بن سکتا۔ کوئی آدمی کسی خاندان کے پیچھے چلتا ہے، بہترین آدمی نہیں بن سکتا۔ بہترین آدمی اگر بننا ہے آپ اس رب کے فرمان کے پیچھے چلو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیچھے چلو، بہترین آدمی بنو گے۔ یہ سند میں نہیں دے رہا ہوں، یہ سند میرا اور آپ کا خالق دے رہا ہے۔ چھوڑ دو، بس ہو گیا، کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ ہر ہستی میں عیب ہو سکتا ہے، ہر ہستی میں عیب ہو سکتا ہے، ہر ہستی سے خطا ہو سکتی ہے، ہر ہستی سے گناہ ہو سکتا ہے۔ ہر فرد اور ہر بشر کے اندر کوئی نہ کوئی خامی رہ سکتی ہے۔ کوئی خامی، کوئی خرابی، کوئی برائی، کوئی کمی، کوئی گناہ
اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون انکار کرتا ہے بھائی؟ عرب بھی اس کو ماننا پڑے گا، عجم کو بھی اس بات کو ماننا پڑے گا۔ آسمان زمین سے لے کر کیا آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں ان لوگوں کو اس بات کو ماننا ہی پڑے گا، اور مانتے بھی۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ سب سے بہترین آدمی بننا ہے، دو کام کرنا ہوگا، لوگوں کو اس کی جانب بلاؤ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور دوسری چیز واتبعوا، بات اتباع کی آتی ہے، بات اطاعت کی آتی ہے، بات پیچھے چلنے کی آتی ہے۔ ان باتوں کے پیچھے چلو جن باتوں کو آسمان والا نازل فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا کہا، غور کیجئے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے نبی ہم آپ کو بھی یہ بات سمجھا دے رہے ہیں، آپ انہی باتوں کو لوگوں کے درمیان پیش کرو گے جن باتوں کو میں نے تم پر نازل فرمایا۔ آپ اپنے جانب سے کوئی بات نہیں کہو گے، جبکہ ہمارے نبی اپنے جانب سے کوئی بات نہیں کہتے۔ اس بات کی بھی تصدیق خود آسمان والا کرتا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، خود اللہ کہتا ہے میرا نبی جو بھی بات کہتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، باتیں میری ہوتی۔ پھر بھی اللہ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے پیارے نبی ہم نے جن باتوں کو تمہیں سمجھایا ہے وہی باتیں آپ لوگوں کے درمیان پیش کیجئے۔ میرے بھائیو اگر ہم ان دو باتوں کو سمجھ گئے تو روئے زمین کے ہم بہترین انسان بن جائیں گے۔ حضرات اب آپ کو لے کر کے اور آگے بڑھتا ہوں۔ بہترین آدمی کون ہے؟ گنہگار آدمی۔ اب آپ کیا کہو گے مولانا کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں بہترین کون ہے؟ گنہگار۔ کون سا گنہگار؟ وہ گنہگار جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے اور پھر گنہگار سمجھ کر کے توبہ بھی کرتا ہے۔ ہاں یہ بڑی افسوس کی بات ہے، عجیب و غریب ہے بات کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، خطا کار سمجھنے کو ہم تیار نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو سیاہ کار سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کل بنی آدم خطاء، اس روئے زمین پر موجود جتنے بھی ابن آدم ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کے سب خطا کار ہیں، ان سے کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہوتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اللہ اکبر۔ لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتا ہے، یہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی وقار نہیں، جو غلطی کرتا ہے لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے اور پھر معافی نہیں طلب کرتا۔ اگر میں آپ کو دل دکھاتا ہوں، آپ کو میں تکلیف دیتا ہوں، اگر میں نے آپ کو پریشان کیا ہے، اس بات کا مجھے احساس ہو جائے اور پھر آ کر کے میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کی دل آزاری کی ہے، میں نے آپ کو تکلیف دیا ہے، میں نے آپ کو پریشان کیا ہے، تو آپ میری عزت کرو گے نہیں کرو گے؟ مجھ سے پیار کرو گے نہیں کرو گے؟ یار بڑا آدمی اچھا ہے، اس نے غلطی کی اور غلطی کا احساس ہوا اور آ کر کے اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے بڑی بات کرتا ہے، یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد احساس اس کے اندر جاگتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، تو نے مجھے اتنا زیادہ خوش کیا ہے میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر رکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ گناہ کرتا ہے، گناہ اس سے ہو جاتا ہے، گناہ کا احساس پھر اس کے اندر جاگتا ہے، اللہ کے حضور ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، رب کو مناتا ہے، اے اللہ میں خطا کار، اے اللہ میں گناہ گار، اے اللہ میں سیاہ کار، مجھے احساس ہو چکا ہے، نہیں معلوم کب میری ملاقات ملک الموت سے ہو جائے، اے اللہ اس سے پہلے میں اپنے سارے گناہوں پر معافی طلب کرتا ہوں،
اے اللہ میرے توبہ کو تو قبول فرما، میرے سیاہ کاریوں کو تو معاف فرما، مجھے نیک زندگی نصیب فرما، اچھوں کا ساتھ تو مجھے نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روئے زمین کا یہ بہترین خطا کار ہے، بہترین خطا کار ہے جو گناہ کے بعد، خطا کے بعد احساس اس کے اندر جاگتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں، روئے زمین پر بہت سارے لوگ ہیں، دیکھیے گناہ کر کے اس پر ڈٹ جانا، اکڑ جانا، یہ کس کی پہچان ہے؟ بولیے، ابلیس کی ہے۔ انا خیر من، میں بہت اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور وہ مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں نے ہر وقت تیری تعظیم کی، تکریم کی، عبادت کیا اور تم مجھے اس کے سامنے سجدے کو حکم دیتا ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی، اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہ جانا، چلے گئے، غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دست بدعا ہوئے، ہاتھوں کو اٹھایا، رب سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا تو یہ تو بہت بڑا میرا خسارہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا اور اس کے بعد احساس ہو جانا ایک اچھے انسان کی پہچان ہے، اس پر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کو منا لیتا ہے۔ یہ تین چیزیں آپ کرنے والے بن جائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں، سب سے بہترین انسان بن جاؤ گے۔ آسمان سے نازل شدہ احکامات اور فرمودات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، روئے زمین کے بہترین انسان بن جاؤ گے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، بھول سے ہو یا تم نے پلان بنا کر کے کوئی گناہ کیا ہو، اس کے بعد احساس جاگتا ہے، اس گناہ پر توبہ کرو، استغفار طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کے رسول نے کہا خیر الخطائین التوابون، روئے زمین کا وہ آدمی بہترین آدمی ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے ایمان والوں کی خوبیاں بیان فرمایا، کیا کہا؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ مومن وہ ہے، ایمان والے وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں، کامیاب وہ ہیں، اچھے لوگ وہ ہیں، ان سے فحش کام ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ کو فوراً یاد کر لیتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبهم، فوراً اپنے گناہوں پر استغفار طلب کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو گناہ ہو گیا نا اس پر وہ ڈٹے نہیں رہتے، اس سے مکر جاتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرات، یہ تین کاموں کو انجام دینے والے بن جاؤ، دیکھو تمہاری زندگی میں کیسے انقلاب آئے گا، دیکھو تمہارے چہرے پر کیسے نور آئے گا، دیکھو تمہاری بیوی تمہاری کس طرح سے تمہارے فرما بردار بن جائے گی، تمہارے بچے تمہارے کیسے فرما بردار بن جائیں گے، تمہارے ماں باپ کی دعا میں خود بخود تمہارا نام شامل ہو جائے گا، لوگ تم سے دوستی کرنا چاہیں گے، لوگ تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے، لوگ تمہارے ساتھ معاملات کرنا چاہیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں بہتر بننا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بہتر بننا ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر واحسن تاویلا۔ دیکھو جب بھی تم ترازو لے کر کے بیٹھو، تولنے کے لیے بیٹھو، انصاف کے ساتھ تولو۔ اللہ اکبر۔ اس مسجد میں، اس محفل میں سمجھتا ہوں کئی لوگ کاروباری ہوں گے، ڈیجیٹل کانٹا ہو یا ترازو ہو پتھر والا۔ اللہ کی کیا تعلیم ہے؟ اوفوا الکیل، تو تولنے والی، وزن کرنے والے، چاہے جتنے بھی مشینریاں ہوں، جتنی بھی مشینیں ہوں یا جو بھی چیز ہو، اوفوا الکیل اذا کلتم، جب بھی تم تولو برابر سرابر تولو۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہترین کام ہے
اور بہترین تدبیر، بہترین راستہ ہے۔ قربان جاؤ اس دین پر، اس مذہب پر جس نے معمولی باتوں کو بھی واضح کیا، سمجھا دیا۔ بازار میں کیسے بیٹھنا ہے، ترازو کیسے تولنا ہے، باتھ روم میں کیسے جانا ہے، پیر پہلا کون سا رکھنا، باہر کون سا پہلا پیر رکھنا، واپس آتے وقت سوئے تو کیسے سوئیں، جاگے تو کیسے جاگے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم دعوے مومن میں سچے ہو نا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام بس صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کا نام مسلمانانہ ہو، آپ کا لباس مسلمانانہ ہو، چہرے پر داڑھی آ جائے اور پھر آپ یوں سمجھو کہ میں پکا اور سچا مسلمان گئے، نہیں۔ آپ کے قول میں ایمان ہو، آپ کے عمل میں ایمان ہو، آپ کے سوچ میں ایمان ہو، آپ کی فکر میں ایمان ہو، گھر سے باہر نکلیں آپ کے ساتھ ایمان ہو، گھر کے اندر ایمان ہو، ملک سے باہر چلے جاؤ ایمان ہو، رات کے اندھیرے میں ایمان ہو، تم اکیلے میں ہو، گناہ کا موقع تمہیں ہاتھ آتا ہے لیکن تمہارا ایمان تمہیں اس برائی سے روکتا ہے۔ اوفوا الکیل، دیکھو اوفوا الکیل، جب بھی تم تولو ترازو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انصاف کے ساتھ کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر واحسن تأویلا۔ یا ہم بہت دھوکے باز، اللہ معاف فرمائے، خود مسلمان غیر مسلم کے پاس جانا پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اس کا ترازو اچھا ہے، کہ اس مسلمان کا ترازو صحیح نہیں ہے، سامان میں اس کے پاس تولتا ہوں تو زیادہ آتا ہے، اس کے پاس کم آتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ سوچو، یہ دیکھو، یہ غور کرو، جس دھوکہ دے کر کے ترازو میں ڈنڈی مار کر کے جو نوالا آپ اپنے بچوں کے حلق کے ذریعے ان کے پیٹ میں داخل کر رہے ہو، یہ حرام کا نوالا ہے، جبکہ آپ نے بھی دھوپ کو برداشت کیا ہے، جبکہ آپ نے بھی تجارت میں سختی کو برداشت کیا ہے، لیکن تھوڑی بہت تمہاری یہ بدعملی، یہ بددیانتی اور یہ امانت میں خیانت اور یہ ظلم تمہارے سارے مال کو حرام بنا دے گا۔ جس درخت کو گندے پانی سے تم نشو نما کرو گے، اس درخت پر میٹھے پھل نہیں آئیں گے اور وہ درخت سایہ دار نہیں بنے گا۔ جس اولاد کو حرام نوالوں سے اگر تم پالو گے ڈنڈی مار کر کے، وہ اولاد تمہاری اطاعت گزار فرما بردار نہیں بنے گی اور اس سے تم خیر کی امید نہیں رکھ پاؤ گے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ لوگوں تم تولو تو جھکتا تولو۔ حدیث کے الفاظ ہیں ارقا ورتقی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب تم تولو تو جھکتا تولو بھائی، 2 دانے زیادہ ڈال دو، چھوٹا سا پھل ادھر رکھ دو، جھکتا تولو، ترقی کرو، لوگ تمہارے پاس آئیں گے، تمہارا گراہک بڑھے گا، تمہارے گاہک بڑھیں گے، لوگ بھی خوش ہوں گے، زمین والے بھی خوش ہوں گے، آسمان والا بھی خوش ہوگا۔ جھکتا تولو کہ دن میں کتنا زیادہ جائے گا، تمہارے مال میں سے زیادہ آدھا کلو یا 1 کلو مال زیادہ جائے گا، لیکن تمہارے گاہک کتنے بڑھیں گے اور آسمان والا تمہاری روزی میں کتنا خیر، کتنی برکتیں نازل فرمائے گا۔ اس بارے میں تم نے کبھی غور و خوض کیا؟ یہ بہتر کام ہے، بہتر بننا چاہتے ہو یہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ وہ کام ہے جن کاموں کے کرنے والوں کو اللہ نے بہترین انسان کہا اور اللہ نے وعید سنائی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ سورہ مطففین کی ابتدائی آیتیں پڑھ لو گھر جا کر کے۔ اللہ کہتا ہے تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں، جھکا کر کے لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ دونوں باتیں اللہ نے بیان فرمائی اور اللہ پھر کہتا ہے کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور تمہیں رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جو تم ڈنڈی مار رہے ہو اللہ اس حیت کو، اس کیفیت کو، اس تصویر کو تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ اس وقت تمہارے زبان پر کیا رہے گا سوائے افسوس کے؟ تو لہذا بہتر بننا ہے تو ڈنڈی مارنا چھوڑ دو، بہتر بن جاؤ گے۔ حضرات اپنی بات کو ختم کرنے پر میں آ رہا ہوں، بہترین کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ۔ لوگوں دین کے معاملے مضبوطی کے ساتھ جمے رہو
اور دیکھو اعمال میں سب سے بہترین چیز نماز ہے، نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز تمہیں تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود اگر ہم برائیوں سے نہیں رک رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے نماز کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہمارے نمازیں شاید درست نہیں ہیں، ہماری نمازیں شاید صحیح نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں کی ادائیگی کے باوجود ہم برائیوں سے نہیں بچ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا فرمان تو ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا نمازی برائیوں سے بچتا ہے، اس کی نماز اس کو برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود اگر ہم برائیوں سے نہیں رک رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری نمازوں میں خطا ہے، ہماری نمازوں میں کمزوری ہے، تو ہماری نماز کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا۔ جو نماز محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا ہو، اور جس نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، للہیت ہو، اور جو نماز اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ادا کی جائے، جس کے قیام میں خشوع ہو، جس کے رکوع میں خشوع ہو، جس کے سجدے میں خشوع ہو، جس کے دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان ہو، اللہ کی قسم ایسی نمازیں رب کو راضی کرتی ہیں، ایسی نمازیں اس نماز کے پڑھنے والوں کو برائیوں سے روکتی ہیں، اور ایسی نماز پڑھنے والا بہترین آدمی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ میرے بھائیو، بہترین آدمی کون ہے؟ بہترین بننا چاہتے ہو؟ سنو، خیارکم واحسنکم اخلاقا ولم یکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا۔ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے، یا تم سب سے اچھا آدمی بننا چاہتے ہو تو تم اپنے اخلاق کو سنوارو، سدھارو۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا نبی فحش گو نہیں تھا، ہمارا نبی بدخلق نہیں تھا، بد اخلاق نہیں تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کے اخلاق کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق بالکل ویسے جیسے قرآن بتلاتا ہے۔ سارا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ترجمان۔ حضرات، ہمارا نبی اتنا اخلاق والا، ہمارا نبی چلتا پھرتا قرآن، چلتا پھرتا دین، چلتا پھرتا اسلام، ہمارا نبی نبیوں کے سردار، ہمارا نبی تمام نبیوں کے امام، ہمارا نبی ساقی کوثر، ہمارا نبی شافع محشر۔ اس نبی کی امت کے اندر اخلاق بھی تو ویسے ہونی چاہیے، ان کی اچھائیاں بھی ان کے اندر ویسی ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا والطفهم باہلہ۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور ان میں وہ اور اچھا ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہت زیادہ نرم ہو، اس سے بہت زیادہ پیار کرنے والا۔ اللہ کے رسول نے کہا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ اس معاملے میں تم مجھے دیکھو، میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ دیکھو میں اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہوں، کس طرح سے پیار محبت کرتا ہوں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، آدمی بہتر بننا چاہتا ہے، اچھا بننا چاہتا ہے، وہ لباس سے نہیں بنتا، گھر سے نہیں بنتا، دولت سے نہیں بنتا، حسب و نسب سے نہیں بنتا۔ انسان اپنے ایمان سے اچھا بنتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے اچھا بنتا ہے، ایک مسلمان اپنے اچھی تجارت سے اچھا بنتا ہے، ایک مسلمان اچھی زبان سے اچھا مسلمان بنتا ہے، ایک مسلمان اپنی صبح کو اچھی بنا لے، شام کو اچھی بنا لے، رات کو اچھی بنا لے، دن کو اچھا بنا لے، ایک مسلمان اپنی جوانی کو اچھا بنا لے، ایک مسلمان اپنے بڑھاپے کو اچھا بنا لے، ایک مسلمان زندگی کے ہر لمحے میں اپنے آپ کو بہتر بنا لے، انشاءاللہ پھر تو دیکھو ہمارا اسلام دیکھتے دیکھتے لوگوں کے دلوں میں جو ہے مرکوز ہو جائے گا۔ لوگ دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے اسلام میں فوج در فوج داخل ہوتے جائیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ اکبر۔ اللہ کیا بیان فرماتا ہے، ادخلون فی دین اللہ افواجا۔ 23 سال میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اسلام کو جو ڈنکا بجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس میں سب سے بڑا اگر کسی چیز کا کردار رہا اللہ کے رسول کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اخلاق کا تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بہترین بننے کے لیے بہترین چیزوں کو اختیار کرنے اور اپنی زندگی میں رائج کرنے اور معاشرے میں اس کو رائج کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یقین اسلام سے بہتر، نبی سے بہتر اور تیرے باتوں سے بہتر کوئی اور چیز بہتر نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس چیز کو بھلا چکے ہیں، اے اللہ بھولی ہوئی چیزیں یاد کرنے، اپنے بھائیوں کو یاد کروانے اور اس کو اپنے عمل کے ذریعے
زندہ کرنے، اپنے عمل کے ذریعے اس کو عام کرنے کی اے اللہ تبارک و تعالیٰ تم توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. عباد الله رحمكم الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.